بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن کا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے بروکرز کے حقوق اور معاشرے میں اس کی حیثیت۔ تو حضرات، دیگر شعبوں کی طرح پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر بھی اب دھیرے دھیرے انڈسٹری کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں جہاں دوسرے شعبے اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور اسٹیٹ ایجنٹ اور بروکر بھی اپنا کردار جو ہے وہ بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے، لوگوں کو اپنی خدمات مکمل ایمانداری کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔ تو جناب، ہم بروکرز ایک عرصہ دراز سے اس ملک میں پراپرٹی کے کاروبار میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ نہ صرف خدمات انجام دے رہے ہیں بلکہ کئی لوگ، کئی انویسٹرز، کئی ایسے بیوروکریٹس ہیں جو ہماری سامنے والی سیٹ پر کیا کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے شاید ان کو وہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ اپنے پیسے کو صحیح جگہ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے مشورہ مانگتے ہیں اور ہم ان کے اچھی ایڈوائس کر کے ان کے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور وہ اس سے ایک اچھا پروفٹ بھی کماتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بھائی لوگ، ہمارے بروکر، ہمارے دوست جو ہیں اسٹیٹ ایجنٹ، وہ آج تک اپنے حقوق جو ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں کر سکیں۔ نہ صرف حقوق کی بات کری جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے نا وہ ابھی تک ہمیں اپنا کمیشن بھی، جو ہمارا رائٹ ہے، وہ ہمیں نہیں ملتا، جس کے لیے ہم اپنا دن رات محنت کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی پراپرٹی کو ان کی طبیعت کے، ان کی ریٹ کے مطابق، ان کے اماؤنٹ کے مطابق ہم خریدنے یا بیچنے میں اپنا مکمل کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب پراپرٹی ان کی بک جاتی ہے یا دوسرا آدمی پراپرٹی خرید لیتا ہے تو اس کے بعد جو کمیشن ہوتا ہے ہمارا، اس کمیشن کو دینے میں جو ہے نا وہ لوگوں کی جان جاتی ہے۔ تو یہ عمل ایسا ہے جس سے بروکر کو، یعنی کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو بڑی شدید تکلیف پہنچتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کے، لاکھوں روپے کے جو ہے وہ سودے کراتا ہے، اور لینے اور دینے والے حضرات دونوں جو ہیں وہ اپنے دونوں کو ان کا میٹ اپ کراتا ہے، ان کو ملاتا ہے، ایک اچھی ڈیل میں اپنا مکمل کردار ادا کرتا ہے۔ کاغذات کی ویریفیکیشن سے لے کر ٹرانسفر کے عمل تک وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور لیکن جب کمیشن کی بات آتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی ڈیل تھی، آپ نے 1 کروڑ روپے کی ڈیل کری ہے، اب ہم آپ کو جو ہے وہ 2% کمیشن دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یہ کیجئے 1% لے لیجئے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب والا کہتے ہیں جی آدھا ہی % کمیشن لے لیجئے۔ تو دوستو، یہ جو ہے یہ ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جس سے بروکر گزر رہا ہے۔ اس سارے سینیریو میں اگر موجودہ حالات اور موجودہ معاشی اس کا اماؤنٹ کا، معاشی مارکیٹ کا جو ہے وہ اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دودھ، کھانے کی اشیاء، خوردونوش، کنسٹرکشن مٹیریل، دوائیں، کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر بے بہا، بے تحاشا قیمتوں میں ان کی اضافہ نہیں ہو چلا؟ ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اگر کسی چیز کے ریٹ ریوائز نہیں ہوئے تو وہ ہے ہمارا کمیشن، یعنی بروکرز کا کمیشن۔ وہ آج تک بھی وہی 2% کی بات ہوتی ہے، جو کہ شاذ و نادر ہی کسی بروکر کو 2% کمیشن ملتا ہے۔ عموماً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ تو مل رہا ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے بروکرز اتنے سادہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار چلیں جی ہم ڈیل کر رہے ہیں، چلیں 1% نہیں مل رہا، آدھا % ہی مل رہا ہے، چلیں ہم اس کو جو ہے وہ آدھے % پہ ہی ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو جتنی مہنگائی جو ہے وہ میری پارٹیوں سے بھی، انویسٹرز سے بھی، اور دیگر جو احباب ہیں جو پراپرٹیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ دیکھیے جس طرح سے آپ لاکھوں کروڑوں روپے کی پراپرٹیز خریدتے ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ انتہائی ایمانداری کے ساتھ، اگر کوئی پراپرٹی ایجنٹ، کوئی اسٹیٹ ایجنٹ بھائی، کوئی بروکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے اور وہ آپ کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو برائے مہربانی اس کو اس کا رائٹ پورا دیجیے۔ مہنگائی صرف آپ کے لیے نہیں ہے، مہنگائی جو ہے اس بروکر کے لیے بھی ہے، مہنگائی جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے بھی ہے، جو کہ اسی پیسے سے، جو کہ اس کو کمیشن ملتا ہے، اپنے گھر کی روٹی روزی چلاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ آبادی مکمل ہو چکی ہوتی ہے، وہاں کا جو اسٹیٹ ایجنٹ یا بروکر ہوتا ہے اس کے پاس پلاٹ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، پلاٹ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی۔ وہاں زیادہ تر یا تو پرانے مکانات کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، یا پھر وہاں پہ جو مین کام چلتا ہے وہ چلتا ہے رینٹ کا۔ تو عموماً ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جناب والا
ایجنٹ کو تلاش تو کیا جاتا ہے کہ جناب ہمیں یہ شاپ چڑھانی ہے کرائے پہ، یا ہمیں اپنا یہ مکان چڑھانا ہے کرائے پہ، کوئی اچھا کرایہ دار ڈھونڈ دیجیے. وہ بیچارہ ایجنٹ مکمل اپنی محنت کر کے رینٹ پہ کوئی پارٹی ڈھونڈتا ہے، رینٹ پہ چڑھاتا ہے اس کو. لیکن ہماری ایک پریکٹس بن چکی ہے کہ جس کا مکان ہوتا ہے، جس کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کمیشن نہیں دیں گے. اب ون سائڈ کمیشن رہ جاتا ہے، جبکہ اس کا ٹو سائڈ کمیشن اس کا رائٹ بنتا ہے. اب ون سائڈ کمیشن رہ گیا. اس ون سائڈ کمیشن کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ جناب والا اگر جس نے وہ پراپرٹی رینٹ پہ حاصل کری ہے وہ کہتا ہے جناب میں اس کے اندر کئی چیزیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، اس میں خرچے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، پولیس ویریفیکیشن فارم ہے، آگے کچھ اور چیزیں ہیں گی جن کے اوپر جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، ایگریمنٹس ہوتے ہیں کرتے ہوئے، وہ اس میں اس کے کمیشن میں سے اس کو بھی جو ہے نا وہ منہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی منہا کر دیں اور جو ہے اپنا کام چلا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے بروکرز بھائی جو ہیں وہ خود جو ہے آپس میں اتحاد اور آپس میں جو ہے نا محبتیں قائم کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بھائی چاہے پراپرٹی رینٹ پہ دینے والا ہو یا چاہے پراپرٹی رینٹ پہ لینے والا ہو، دونوں ہی سے کمیشن لیا جائے. کیونکہ جب دونوں ہی سے کمیشن لیں گے تبھی اخراجات پورے ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، بھاگ دوڑ ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ ریئلسٹک ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک بھی جو ہے اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی، نہ کسی نے کوئی بات کری. تو میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیٹ ایجنٹ بروکر حضرات ہیں ان کو خود اپنے حقوق کے لیے، ان کو خود اپنی حیثیت کو بنوانے کے لیے اس وقت جو ہے وہ آپس میں اتحاد قائم کرنا پڑے گا، تاکہ سب یک زبان ہو کر سب ایک ہی پالیسی کے اوپر عمل کریں گے تو مجال ہے کہ کوئی ان کا کمیشن کھا جائے، کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے خوشحالی جو ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ میں ضرور آئے گی. ایسی سچویشن کے اندر میری اپنے بروکر دوستوں سے، میری اپنے اسٹیٹ ایجنٹ بروکرز بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی علاقائی ایسوسیشنز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوں، ان کے ساتھ جڑیے، ان سے اپنے حال احوال ان سے شیئر کیجئے، اپنی مشکلات ان سے شیئر کیجئے، اور ایک ایسی پالیسی مرتب کریے کہ جس میں کوئی بھی آپ کے ہمارے حق جو ہے وہ سلب نہ کر سکے. ہم جو ہیں جب تک اتحاد پہ قائم رہیں گے انشاءاللہ اپنی روٹی، اپنی روزی ایمانداری کے ساتھ کماتے رہیں گے. انشاءاللہ ہمیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ. جاتے جاتے پاکستان زندہ باد. اللہ ہمارے ملک کو استحکام دے. اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے ترقی کی راہیں جو ہیں وہ کھول دے، اور ہم لوگوں کو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بروکرز ہیں، ہم جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، وہ چونکہ اپنے ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور اللہ ہمیں جو ہے وہ استحکام دے، ملک کو استحکام دیں. اللہ ہمیں جو ہے وہ اس لائق بنائے کہ ہم اپنے ملک کے کسی کام آ سکیں اور ایک اچھے شہری بن سکیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جاتے جاتے پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.